جب کربلا میں امام حسین شہید ہوئے تو آپ کی ظاہری عمر مبارک 57 برس تھی. 57 برس تھی. یہ محرم میں شہید ہوئے, شعبان میں 58 برس ہونی تھی, یعنی ابھی 4-5 مہینے باقی تھے 58 برس ہونے. 57 برس سے کچھ زیادہ مہینے آپ کی عمر تھی. اب یہ بزرگان بیٹھے ہوئے نا, یہاں سے لے کے آخر تک جوان بھی بیٹھے ہوئے مجھ سمیت, چاہے تو مجھے بزرگ سمجھیں چاہے جوان سمجھیں, جتنے بیٹھے ہوئے. 57 برس امام کی ظاہری زندگی. شروع کے 10-15 سال ہم نکال دیتے ہیں, ظاہری طور پر بچپن کا زمانہ تھا, 10-15 سال ہم مائنس کر دیتے ہیں, تو 40-45 سال بچتے ہیں نا باقی. اب سوال کرتے ہیں کہ 40-45 سال کی ظاہری زندگی میں مجھے اور آپ کو امام حسین کے کتنے واقعات آتے ہیں؟ خاموشی ہے نا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے. ہم گننے بیٹھے ہیں 10-12 سے واقعات زیادہ ہمیں آئیں گے ہی نہیں. عید پہ درزی کپڑے لے کے آ گیا, کندھوں پہ سوار ہو گئے, ممبر پہ کسی کو دیکھا, یہ بچپن کے واقعات ہیں, یا اس کے فوراً بعد ہمیں کربلا میں حسین ملتے ہیں؟ یہ درمیان میں امام حسین کہاں تھے؟ یہ درمیان میں کیوں ذکر نہیں ملتا؟ بھائی دروازہ سیدہ کا جلا, اس کے بعد سے اہل بیت کا ختم ہو گیا. پھر کب ملا؟ امام علی ہمیں نظر آتے ہیں کوفے میں, امام حسن نظر آتے ہیں مدینے میں زہر کھاتے ہوئے, امام حسین ملتے ہیں کربلا میں. یہ اس دوران میں یہ افراد کہاں چلے گئے تھے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اب جملہ سنیے کیا وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی گھنونی شیطانی سازش کی وجہ سے جمعے کے خطیبوں کو, واعظین کو, ذاکروں کو, خطباء کو, علماء کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ ممبروں سے ذکر اہل بیت نہ کریں, ان کی تاریخ نہ بیان کریں. ہمارے یہاں اردو میں کہاوت ہے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. آپ پہاڑ کی طرف سے رخ پھیر لینا تو پہاڑ نظر نہیں آئے گا آپ کو, اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے. آپ آنکھ بند کر لیں پہاڑ نظر آنا بند ہو جائے گا. تو انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہوا ہو, آنکھ بند کرے تو نظر نہیں آتا ہے. تو سوچیں کہ ایک طویل عرصے تک صاحبان ممبر اور محراب کو منع کیا گیا خبردار آل محمد کا ذکر نہ کرنا. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی, آل محمد کے در کے گداگر ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس ان ہستیوں کے زیادہ فضائل کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. ہم کوئی نئی چیز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, ہم نے سنا نہیں تھا اس سے پہلے. یعنی ہمارے ذہن کوئی نئی بات سننے کو گوارا نہیں کرتے, تیار نہیں ہوتے. المیہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کی شیطانی ٹولے نے یہ سازش رچائی تھی کہ ممبر اور محراب سے آل محمد کے ذکر کو دور کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم آل محمد کے ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ درمیان میں 40 سال حسین کہاں چلے گئے تھے, ان کے واقعات و معجزات کہاں چلے گئے تھے. حجت خدا بھی ہیں, معصوم بھی ہیں, امام بھی ہیں, سب کچھ ہے, صاحب معجزہ ہیں, صاحب کرامت ہیں. ان کے دروازے پہ ستارے ہوتے, ان کے دروازے پہ فرشتے گداگر بن کے آتے رہے, یہ اشارہ کرتے تھے دن رات اور رات دن بن جاتا تھا. لیکن یہ سب کچھ یا بچپن میں ہے یا درمیان کی آخری عمر میں ہے. درمیان میں جو زمانے کے واقعات غائب کیے گئے تو وہ ایک شیطانی اور بنی امیہ کی سازش تھی. تو جو افراد بھی روئے زمین پہ کہیں بھی ذکر کر رہے ہیں, یہ تو ہمارا اپنا ادارہ ہے نا, یہ تو ہم یہاں پر کھل کے ذکر اہل بیت کر رہے ہیں. لیکن اس چینل کے ذریعے, اس ویب سائٹ کے ذریعے یہ لائیو جو سن رہے ہیں, ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, ان سب سے بس ایک گزارش ہے, خدارا اب وقت بدل گیا ہے, لے کر نہیں آ رہے. اپنی مجلسوں کو ممبر اور محراب کے, صاحبان ممبر اور محراب کو کھل کے آل محمد کے فضائل بیان کرنے دو, تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ جنہیں اپنا مانتے ہیں وہ 2-4 فضائل والے نہیں ہیں. کائنات بن بن کے تباہ ہوتی رہے, آل محمد کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے ہیں. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.